بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں دوستوں، ایک مختصر سی حدیث ہے، جامع حدیث ہے جسے ابو داؤد نے بیان کیا ہے اور امام البانی نے اسے ضعیف بھی کہا ہے اور بعض دوسرے لوگوں نے اسے حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ بڑی معنی خیز حدیث ہے جس میں فرمایا گیا حبک الشیء یعمی و یسم، حبک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں، انگریزی مثل ہے افیکشن بلینڈس ریزن، افیکشن بلینڈس ریزن۔ یہ حدیث ہے اور ایک مشہور مقولہ بھی ہے، جس طرح محبت انسان کو اندھا اور بہرا بناتی ہے، اسی طرح نفرت بھی انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ وہ مثل ہے عربی کی مشہور، کرہک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز سے نفرت، کسی چیز سے کراہت، کسی چیز سے بغض بھی انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، جس طرح کسی چیز سے محبت انسان کو اندھا اور بہرا بناتی ہے۔ اسے عربی کا شاعر کہتا ہے فَعِنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ أَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ۔ شاعر یہی کہہ رہا ہے، اس حدیث کی ترجمانی ہے گویا، یعنی رغبت اور محبت کی جو آنکھ ہے، میلان اور محبت کی جو آنکھ ہے، وہ ہر عیب سے گویا چشم پوشی کر لیتی ہے۔ کوئی عیب، ہر عیب سے گویا ہنر نظر آتا ہے۔ محبت کی بنا پر بنا محبت ہر عیب اسے ہنر نظر آنے لگتا ہے۔ گویا محبت کی وجہ سے وہ ہر عیب سے بھی چشم پوشی اختیار کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، لیکن ناراضی کی آنکھ، نفرت کی آنکھ صرف عیبوں کا اظہار کرتی ہے، صرف برائیوں کا اظہار کرتی ہے، کوئی خوبی اور اچھائی اس شخص کے اندر سے نظر نہیں آتی۔ وہی شاعر نے دوسرے شعر میں وہی بات کہی جو مشہور مقولہ ہے، کرہک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز سے نفرت اور بغض بھی اسی انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے الحب اعمی والمحبون لا يرون الحماقة التي يمارسونها، محبت اندھی ہوتی ہے اور چاہنے والے، محبت کرنے والے حماقت کو حماقت نہیں سمجھتے۔ جو حماقت وہ انجام دے رہے ہیں، وہ اس حماقت کو حماقت نہیں سمجھتے، اسی کو وہ عقل مندی سمجھتے ہیں، دانائی سمجھتے ہیں، اسی کو وہ وزڈم سمجھتے ہیں۔ اور عربی کا بھی محاورہ ہے مرآت الحب عامیہ، عامیہ، یعنی جو محبت کا جو مرر ہے وہ دھندلایا ہوا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، دھندلایا ہوا ہوتا ہے، صاف حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا، حقیقت کا اظہار معلوم نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، محبت اور پرستش میں فرق ہے۔ حدیث میں جو فرمایا گیا محبت مطلوب ہے، محمود ہے، مقصود ہے، لیکن پرستش ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں جو فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، یہ وہ پرستش ہے۔ عقل سے ماورا چیز پر انسان یقین کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسے امام بخاری کہتے ہیں کل ما یشغلک عن اللہ فهو صنم، جو چیز تمہیں رب سے مشغول کرے وہی تمہارا بت ہے۔ یہ محبت وہ پرستش ہے، محبت حقیقی معنی میں محبت نہیں ہے۔ گویا یہ گویا پرستش ہے جو
محبت کے نام پر کی جا رہی ہے. اس لیے قرآن نے صاف کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یعنی لوگوں میں سے وہ جو اللہ کے مد مقابل کو اپناتے ہیں، رب بناتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، وہ ان کو اس طرح چاہتے ہیں اس طرح کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو گویا محبت اور پرستش میں فرق ہے. حدیث میں یہ فرمایا گیا حبک شیء یعمی و یسم. وہ محبت حقیقی معنی وہ محبت نہیں ہے، وہ پرستش ہے جو حد سے آگے بڑی محبت ہے. اسی لیے کہتے ہیں دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کی بھی محبت ہو، غیروں کی بھی محبت ہو، ناچ گانے کی بھی محبت ہو، قرآن کی بھی محبت ہو. ابن قیم کہتے ہیں لا یجتمع حبان، دو محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. قرآن کی محبت ہوگی تو ناچ گانے سے محبت نہیں ہوگی. قرآن کی محبت جیسی آئے گی اس محبت کو نکال باہر کرے گی. اسی لیے قرآن نے صاف کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دو نظریے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، دو تھاٹس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اپوزٹ ازداد. آدمی کمیونزم کو بھی مانے، اسلام کو بھی مانے، سوشلزم کو بھی مانے، اسلام کو بھی مانے، دو محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایک محبت ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. مغربی تہذیب کا جب وہ مقابلہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا مغربی تہذیب کی آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. تو آج آدمی مغربی تہذیب کو اپنا رہا ہے، مغربی کلچر کو اپنا رہا ہے، گویا اندھا ہے اس میں، اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اسے اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. امام حرم بھی اگر آ جائیں تو وہ امام حرم کی اقتدا نہیں کرے گا، اپنے باپ کی اقتدا کرے گا. کیوں؟ باپ سے اسے محبت بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے. اپنی باپ کی ہر ادا کو، نماز کی ہر طریقے کو ابا کے طور طریقے کو اپنائے گا. جو آدمی غیروں کی تہذیب اور کلچر کو اپناتا ہے وہ گویا انہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، انہی کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہے. اسی لیے اس کی ان کے پیچھے چل رہا ہے، ان کی تہذیب کو اپنا رہا ہے، فخر سمجھ رہا ہے. وہ احساس کمتری کا شکار ہے، میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے. تو گویا یہ اندھی محبت ہے. یہ بھی حبک شیء یعمی و یسم. اور عموماً مغلوب قومیں خالق کے طور طریقے کو اپناتی ہیں. آج کون ہے؟ آج کے مغربی یہود، عیسائی یا ہمارے ہندو بھائی کہ ہماری تہذیب اپناتے ہیں، ہمارے کلچر کو اپناتے ہیں، ہمارے کلچر اور تہذیب کو اپنانے میں فخر کرتے ہیں؟ نہیں، انہیں اپنی تہذیب اور کلچر سے محبت ہے. مسلمان مغلوب ہے، کمزور ہے، کسی طاقتور کے طور طریقے کو اپنانے میں فخر سمجھ رہا ہے، انہی کو اپنا مقتدا سمجھ رہا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فهو منهم. جو آدمی کسی کے کلچر اور تہذیب کو اپنائے گا وہ اسی میں سے ہوگا. میرے عزیزوں، ایک محبت اندھی، جس طرح شخصیت پرستی بھی ایک اندھی چیز ہے. حبک شیء ویسم، حبک شیء یعمی ویسم. آدمی کو جس شخصیت سے محبت ہو جاتی ہے وہ اندھا دھن اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. وہ قرآن اور حدیث کو نہیں جاننے پاتا، قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر کستا نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. چاہے جس شخصیت سے اسے محبت ہے وہ غلط راستے ہی پر کیوں نہ چل پڑے، وہ اسی کو اپنائے گا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ حارث بن حوض نے کہا یا علی اتظن ان طلحة والزبیر علی باطل رضی اللہ عنہما. اے علی، کیا آپ کا گمان ہے کہ طلحہ اور زبیر باطل پر ہیں؟ وانت علی حق، اور آپ حق پر ہیں. فقال، کتنا اچھا جواب دیا حضرت علی نے، یا حارث انه ملبوس علی، لبس علی منی شک و شبہ میں پڑھنا، اختلاف میں پڑھنا، ہیس بیس میں مبتلا ہونا، شک و شبہ میں مبتلا ہونا.
كأنه ملبوس عليك أن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. کتنی اچھی بات کہی. کہنے لگے حق کو شخصیت سے جانا نہیں جاتا, حق کو شخصیت سے پہچانا نہیں جاتا. حق کو جان لو, حق والوں کو خود بخود جان لو. حق والوں سے واقفیت خود بخود میں ہو جائے گی. حق کو جاننے کی کوشش کرو. اہل حق کون ہے تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا. اسی کو امام غزالی کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ حَارَ فِي مَتَاهَاتِ الضَّلَالِ فَعَرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ. امام غزالی کہتے ہیں جو حق کو شخصیات سے جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹمکٹولیاں ہی مارتے رہتا ہے, وہ ہمیشہ سرگردہ رہتا ہے, ٹمکٹولیاں مارتا ہے, سیدھے راستے پر نہیں جاتا, بھٹکتا ہی رہتا ہے. وہ حار فی متاہات الضلال فاعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو جاننے کی کوشش کرو, اہل حق سے واقفیت تمہیں خود بخود ہو جائے گی. یہ بھی وہ ایک اندھاپن ہے. جس شخص مغربی تہذیب سے محبت جس طرح اندھاپن ہے, شخصیات سے بھی حد درجہ محبت, حقیقت کو نہ جاننا اور زبردستی کسی کے پیچھے چلنا, یہ بھی وہ ایک طرح کا اندھاپن ہے. میرے عزیز اور دوستو, جس طرح میں نے کہا حبک الشیء یعمی ویسم, کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. اسی طرح کرہک الشیء, اگرچہ حدیث نہیں مشہور مقولہ ہے, کرہک الشیء یعمی ویسم, کسی چیز سے نفرت بھی انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. دیکھیے کوئی شخص ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کا ہر عیب اس کا ہر ہنر بھی عیب نظر آنے لگتا ہے, ہر اچھائی بھی ہمیں برائی نظر آنے لگتی ہے. انصاف کی آنکھ سے ہم نہیں دیکھتے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم سے نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ تم انصاف نہ کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم کہا گیا, کسی قوم سے دشمنی اور نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا, کہ تم انصاف نہ کرو. تو یہ کسی چیز سے نفرت بھی انسان کو اندھا بناتی ہے اور وہ انصاف نہیں کر پاتا, حقیقت کو واضح نہیں کر پاتا, انصرائی انصاف سے ہٹ جاتا ہے. بجائے عدل گستری اور انصاف کے صحیح رائے کو بیان کرنے کے وہ گویا ٹمکٹولیاں مارنے لگتا ہے, سرگردہ ہونے لگتا ہے, راہ سے بھٹک جاتا ہے. اب دیکھیے آپ لنچنگ کا معاملہ ہو, ایک نفرت کو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت بھر دی گئی. پہلے فسادات ہوتے تھے, اب فسادات نہیں ہوتے. معلوم وہ جان رہے ہیں, اغیار یا فسطائی طاقتیں جان رہی ہیں کہ لوگوں کے اندر بیداری آ گئی ہے, فسادات اب نہیں ہو پاتے. تو ماب لنچنگ کے ذریعے سے کچھ مخصوص لوگ قیادت کرتے ہیں بھیڑ کی, اور ہجومی تشدد ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر نفرتیں بھر دی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف. میڈیا کے ذریعے سے, غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے حقیقت بیچاروں پر واضح نہیں ہوتی. کیا کیا آیا تھا میڈیا پر, مسلمان جب روٹیاں پکاتا ہے تو اس میں یہ بی بی سی میں آیا تھا, مسلمان ہوٹلوں میں روٹیاں پکاتے ہیں کورونا کے زمانے میں تو تھوک دیتے ہیں اور تھوک ملا کر اس آٹا وغیرہ گوندتے ہیں اور روٹیاں بناتے ہیں بیماریوں کو پھیلانے کے لیے. مسلمان ہی سبب بنے کورونا کے, اور کسی افواہیں, نفرتوں کو پھیلایا جاتا ہے, بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں, اور پھر جب نفرت پر انسان اتر آئے گا تو پھر اندھا ہو جائے گا. یہ نفرت انسان کو اندھا کرتی ہے. جتنے لوگ مارے گئے حقیقت کچھ نہیں تھا, لوگ بیچارے رو کر کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے, لیکن نفرت اندھی, جس طرح محبت اندھی ہوتی ہے اسی طرح نفرت بھی اندھی ہوتی ہے. یہ انسان حق اور حقیقت سے انسان ناواقف ہو جاتا ہے, اور اس کے ذریعے سے پیسہ بھی لٹایا جاتا ہے. جب فسق نفرتوں کو پہنانے کے لیے پیسہ بھی لٹایا جاتا ہے, جتنا پیسہ لٹاؤ سردار لیڈری تمہارے ہاتھ میں ہوگی. فرق فسق
लोगों के अंदर जुदाइयां पैदा करो, नफरतें पैदा करो, तो लोगों के अंदर लीडरी तुम्हारे हाथ में होगी। 8% लोग गोया हुक्मरान हैं और बाकी सब लोगों को आपस में लड़ाकर और इस तरह की चीजों में नफरत और तशद्दुद की आग में भड़काया जाता है। तो समझने की जरूरत है मेरे अजीज और दोस्तों, अफवाहें, बदजनी, झूठ, इसलिए मुसलमानों को अपने अखलाक, आदात, अतवार और अच्छाई के जरिए से मोहब्बत को फैलाने की जरूरत है। मोहब्बत की रोशनी होगी तो ये नफरत की तारीकी काफिर हो जाएगी, छट जाएगी। जहां नफरत की रोशनी फैलाई जाएगी, नफरत की तारीकियां छट जाएगी, काफिर हो जाएगी, हवा हो जाएगी। हमें मोहब्बत फैलाने की जरूरत है अदावतों को खत्म करने के लिए, इसलिए कि बड़ी खतरनाक आग है नफरत की। जिस तरह मोहब्बत, अंधी मोहब्बत की आग खतरनाक है, नफरत की आग भी खतरनाक है। वो लावा है जो पूरे माशरे को निगल सकता है। इस आग से बचने के लिए हमें मोहब्बत के पानी को फैलाने की जरूरत है, मोहब्बत के पानी के छींटों को फेंकने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, मुख्तसर सी हदीस में फरमाया गया, हब्बुका शैई युअमी व युसिम, किसी चीज से मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा बनाती है, इसी तरह किसी चीज से नफरत भी इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। तो इंसान को मोहब्बत को फैलाने की जरूरत है, नफरतों को खत्म करने की जरूरत है, और मोहब्बत भी ऐसी हो जो इत्तिदाल वाली मोहब्बत हो। हद से बड़ी हुई जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत नहीं है, परस्तिश है। परस्तिश और मोहब्बत में फर्क है, मोहब्बत और परस्तिश में बारीक फर्क है। मोहब्बत के बजाय परस्तिश आ गई तो ये इंसान को अंधा बनाती है, फिर हकीकत उस पर वाज़ेह नहीं होती। ये कुछ बातें थी मैंने आपके सामने कही। अल्लाह ताला मुझे भी आप इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा जगह पहले ही भूल करें, कोरोना खुतबे के दौरान भाग कर